بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. درود پڑھ دیجئے گا محمد والا. عزیزان گرامی قدر، ایام فاطمیہ کی شاید یہ کراچی کی پہلی مجلس ہوگی، چونکہ ایام فاطمیہ کا عام طور پر سلسلہ بی بی کی شہادت کے ایام کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور دوسری روایت کی جو تاریخ ہے اس وقت تک جاری رہتا ہے. اور یہ جو مجلس ہے، اس سے روزہ مجالس، یہ اس سے بہت قبل ہی شروع کر دی گئی. جس طریقے سے ہم مولا حسین کی شہادت کے مجالس کو شہادت کے بعد سے شروع نہیں کرتے ہیں بلکہ شہادت کے پہلے ہی سے شروع کرتے ہیں، اس طریقے سے مادر امام حسین کی مجالس کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان مجالس کو برپا کیا جائے تاکہ تاریخ کے وہ اوراق جسے کوئی بھی بیان نہیں کرتا ہے اور کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے، ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. انشاءاللہ ہمارا ان سے روزہ مجالس کے لیے جو موضوع رہے گا وہ ایام فاطمیہ اور سوشل میڈیا کے مسائل ہوں گے. کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب آسانی سے اویلیبل ہیں. پہلے میڈیا کنٹرول تھا حکومت کے پاس، اور ہر زمانے کی حکومت کے پاس اس کا اپنا میڈیا، اس کی اپنی تاریخ کنٹرول ہوا کرتی تھی. لیکن سوشل میڈیا نے آنے کے بعد ایک آزادی فراہم کی ہے اور ہر ایک کو تدبر کی، تعقل کی دعوت دی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر ہم تک پہنچ رہی ہے. اسی طریقے سے کچھ سوالات بھی ہیں، کچھ اعتراضات بھی ہیں، اس کے جوابات دینا بھی ضروری ہے. اور بہرحال سوشل میڈیا ایک مکمل موضوع بن گیا ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی میں نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، ایام فاطمیہ کے جب مجالس کا سلسلہ آغاز کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بمبارڈمنٹ ہے اعتراضات کی، سوالات کی. تو بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہم تک بھی پہنچتے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ بعد وفات رسول جو رسول اکرم کے کلمہ گو تھے وہ اتنے جلدی تبدیل ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا سانحہ پیش آ جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے؟ یہ انبلیویبل بات ہے، یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو کچھ چیز ایسی ہیں کہ جو ہمیں تاریخ نے بیان کی ہیں، کچھ چیز ایسی ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں تاکہ ہماری عقل کھلے. ابھی ہم تاریخ کے ان صفحات کو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ جو باقاعدہ سرات کے ساتھ موجود ہیں اور تمام مقادیر فقہ کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. پہلے ہم اپنی ذہنوں کو کھولنے کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، انسان ایسی مخلوق ہے، توجہ رکھیے گا، انسان ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہ معراج پر پہنچنا چاہے اور کمالات کو طے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اور اگر وہ پستی میں اترنا چاہے اور حیوانات سے بدتر ہونا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو ترقی اور تنزلی کا سفر ہے یہ بہت منٹوں میں طے ہوتا ہے. کتنے کتنے شریف انسان تھے جو کچھ ہی لمحوں کے اندر بگڑ گئے اور خراب ہو گئے. اور سب سے بڑی اور واضح مثال ہمارے سامنے شیطان مردود کی ہے. میرے ساتھ شیطان کون ہے کہ اس کے بارے میں تاریخ یہ کہہ رہی ہے، روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کے اشاروں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس منزل پر پہنچ چکا تھا کہ وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا اور معلم الملائکہ کا لقب مل چکا تھا. تو کتنا بڑا مولوی ہے یہ، اتنا بڑا مولوی ہے کہ فرشتوں کو پڑھاتا ہے. لیکن کتنی تھوڑی ہی دیر کے اندر کیسے اس سے تنزلی کا سفر طے کیا کہ کہاں فرشتوں کا استاد تھا اور آج کہاں جانوروں سے بھی پست ہو گیا.
کتنے منٹوں کے اندر یہ سفر طے ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم تاریخ اور آگے لے کر جاتے ہیں، قرآن ہی نے بیان کیا ہے واقعات کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، نبی زادے ہیں، اور کوئی اور میڈیا موجود نہیں ہے، کوئی اور فتنہ فساد پھیلانے والی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ بہک جائے۔ ٹوٹل 4 افراد ہیں دنیا کے اندر، حضرت آدم، حضرت حوا، جناب حابیل اور قابیل، بس یہ 4 افراد ہیں۔ نبی زادہ ہونے کے باوجود، تقریباً اوائل کی مخلوق ہونے کے باوجود، کیا وسوسہ ذہن میں آیا کہ نبی کا خون ہونے کے باوجود اپنے بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا؟ کیا پہلے کوئی سابقہ رہ چکا تھا قتل کا؟ پہلے کوئی کیا دہشت گردی ہوا کرتی تھی، واردات ہوا کرتی تھی؟ کہاں سے سیکھا؟ کبھی کبھار انسان کا نفس انسان کو اتنا تنزلی پہ پہنچا دیتا ہے کہ نبی کا بیٹا بھی ہو تب بھی وہ قاتل بن جاتا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، ورنہ کس میں ضرورت ہے کوئی یہ لفظ استعمال کر سکے، لیکن قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو انسان ایسی مخلوق ہے، اس کو با اختیار بنایا ہے خدا نے، کبھی وہ ترقی کے راستوں کو طے کرتا ہے اور کبھی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی بدل سکتا ہے چونکہ صاحب اختیار ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی گناہ سامنے آئے تو اسے اختیار کر لے، اور ممکن ہے کہ اپنا سر موڑ کر دوسری طرف نکل جائے، اس کو اختیار دیا ہے۔ یہ دونوں راستے موجود ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر جب ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے افسوس میں اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو اتنا ترقی یافتہ دور ہے، اس زمانے میں بھی سب ممکن ہے کہ وحشی بن جائیں اور ایک آدمی کے قاتل ہو جائیں، اور اس کو مار مار کے لہو لہان کر کے، اس کے ہڈیاں توڑ کر اور اس کی لاش کو پھر جلا کر اس کا تماشا دیکھیں، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تنزلی میں بھی جب جاتا ہے تو اتنا زیادہ پستی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، بے شمار واقعات میں چلے ایک کو نمونے کے طور پر بیان کروں تاکہ ذہن کھلے، یہ نہ سمجھے کہ یہ بعید واقعہ، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کب ہوا ہے؟ حضرت آدم کی اولاد نے کام کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوا، وہ بھی نبی خدا کی اولاد ہے، لیکن اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کر پھینک کر آئے، اور وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کنویں میں پھینکا ہے تو یہ مر جائیں گے۔ وہ تو خدا کا کرشمہ اور خدا کی قدرت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور کتنے ہی مراحل سے گزارنے کے بعد دوبارہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا دیا، ورنہ انہوں نے تو اپنی پستی کی انتہا کر دی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اولاد یعقوب ہیں، لیکن اس کے باوجود تبدیل ہو گئے۔ اور پھر بے شمار واقعات قرآن کریم میں بیان کیے کہ قوم صالح ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، قوم شعیب ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، قوم ہود ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، قوم یونس ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہونے والا تھا۔ یہ انبیاء کے اقوام کو کیوں قرآن مجید بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ تم کسی بھی قوم پر یقین نہ کرنا، اگر یہ پستی میں آنا چاہیں تو بہت زیادہ پستی میں گر سکتے ہیں، اس لیے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ جتنے بھی اقوام ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کو نہیں دیکھا تھا؟ نبی کو قریب سے دیکھا تھا، نبی سے ملاقات کی تھی، نبی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ انبیاء کی سیرت پر عمل نہیں کیا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ایک مقام پر نہیں، جا بجا مقامات پر یہ کہہ رہا ہے یقتلون النبیین، یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ کہیں پر لفظ استعمال ہوا یقتلون الانبیاء، انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ ایک دو مقامات نہیں ہے، بے شمار مقامات ہیں۔ اور آپ صرف اس موضوع کو، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان بعض دفعہ والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ ہے اس لیے ہمارے نوجوان، ہماری اولاد بہت بے روی کا شکار ہو گئی ہے، غلط راستوں کی طرف چلے گئی ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آج کے دور میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے تو آج ہی کے دور میں علم حاصل کرنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ اسی میڈیا کو، انٹرنیٹ کو انسان اصلاحی کاموں میں استعمال کرے تو اتنا زیادہ علم، اتنی زیادہ نالج کے اندر موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پرانے زمانوں میں کتابیں پڑھنا پڑتی تھی، آج آپ آسانی سے کچھ کلکس کے بعد وہ سارے نتائج آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو قتل انبیاء کو آپ سرچ کریں قرآن کے اندر، قتل انبیاء کتنی آیتیں موجود ہیں قتل انبیاء پر، اور روایات یہ کہتی ہے کہ ایک ایک دن میں 70 انبیاء کا قتل کرتے تھے۔
عجل فرجہم. تو بات پہنچ رہی ہے. یہ قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں. قرآن نے آنکھیں کھولی ہے. جو نبی کا خون ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے, نبی کی قوم ہو یہ کام کر سکتی ہے, نبی کی امتی ہو وہ یہ کام کر سکتے ہیں, جو نبی کے اصحاب ہو یہ کام کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کے اصحاب کا ذکر ہے, حضرت عیسیٰ کے اصحاب کا ذکر ہے, یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے گا, جو لوگ کبھی کبھار آیات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے جو سرکار ہیں, ہمارے جو نبی ہیں, ان کے اصحاب کے بارے میں فلاں آیت آئی ہے کہ یہ سب کے سب معاف کر دیے گئے ہیں, ان سب سے پروردگار راضی و خوشنود ہے, یہ آیتیں بھی موجود ہیں قرآن کریم کے اندر. تو حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں بھی آیتیں موجود ہیں کہ پروردگار نے بنی اسرائیل کا انتخاب کر لیا ہے, بنی اسرائیل کو پسندیدہ قوم قرار دیا ہے, یہ آیتیں موجود ہیں. تو کیا پھر بنی اسرائیل اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب کے سب جنتی ہو گئے, یا بنی اسرائیل میں سے وہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں صرف وہ جنتی ہوں گے, وہ جو ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے رہے وہ جنتی ہوں گے؟ ورنہ جو حضرت موسیٰ پر اعتراض کرنے والے ہیں, ان کی بات کی مخالفت کرنے والے ہیں, وہ کبھی بھی قرآن کی نگاہ میں جنتی نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن مجید نے ساری مثالیں دی ہیں تاکہ انسان اپنی عقل کو کھولے, اپنے ذہن کو, اپنی وسعت ذہنی کو وسیع کرے. اب وسیع جب کر لیا, ایک اعتراض اور بھی ہے جو ایک بہت مشہور صاحب ہیں وہ پیش انہوں نے کیا, اور میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن بعد انشاءاللہ پہنچ جائے گی آپ تک. وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس بولنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی, شیعوں اور بریلویوں کے پاس بولنے کے لیے باتیں نہیں ہوتی, لہٰذا وہ ادھر ادھر کی باتیں ملاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا تو فلاں جگہ پر بھی ہونا چاہیے, اگر ادھر ایسا ہوا ہے تو ادھر بھی ایسا ہونا چاہیے, اگر وہاں ایسا ہوا تھا تو یہاں پر بھی ایسا ہونا ممکن ہے. چونکہ ان کے پاس ڈائریکٹ بولنے کے لیے کوئی دلیلیں نہیں ہوتی, اس لیے ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے نقطے لگاتے ہیں. اور بہرحال ہمارے یہاں ممبروں سے ہوتا ہے کام, کوئی اسے ڈینائی بھی نہیں کر سکتا. اور آج اتفاق سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے تو اسی انداز سے میں نے ایک مقدمہ آپ کی خدمت بیان کیا ہے تاکہ اپنی بات تک پہنچنے کے لیے میرے پاس جو قرآن کی تائیدات ہیں وہ موجود ہوں. ہے میرے ساتھ ساتھ؟ اگر یہ ادھر ادھر کی بات شیعہ حضرات آپ کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھیے, قرآن نے بھی ادھر ادھر کی مثالیں دے کر نتیجہ دیا ہے. کہاں یہ بات کی ہے؟ ایک مقام پر نہیں, متعدد مقامات پر بات کی ہے. جب عیسائی آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں اور کہا کہ اے محمد ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو کیا جواب دیا پیغمبر نے؟ پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ کیا پیغمبر نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ نہیں آپ مانتے ہوں گے تو مانیں, ہم تو نہیں مانتے, وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ خدا نہیں ہو سکتے, وہ ہے نبی, وہ ہے عام انسان, وہ ہے مخلوق. کیا پیغمبر نے صرف یہ ڈائریکٹ جواب دے دیا یا نہیں؟ اس اشکال کا جواب دینے کے لیے ایک اور مثال پیش کی کہ اگر وہاں پر ایسا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ بات قرآن میں موجود ہے, ان عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پروردگار کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو آدم علیہ السلام تو نہ باپ کے تھے نہ ماں کے تھے, پھر وہ بطریق اولا اللہ کے بیٹے ہوں گے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی, آپ ڈائریکٹ بات کریں. انسان کو عقل دی ہے تو یہ فیصلہ کرے گا کہ ادھر اگر ایسی بات ہے تو ادھر بھی ایسی بات ہونی چاہیے, پھر نتیجہ پیش ہوگا. یہ عقل انسان کو جو دی ہے یہ فضول میں رکھنے کے لیے نہیں دی ہے. بار بار قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ تم سوچتے نہیں ہو, جو آ گیا بول دیا. عقل سے کام لو, یہ قرآن مجید کا حکم ہے. کیا یہ نہیں فرمایا صم بکم عمی, کہ یہ وہ ہیں کہ جو گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں؟ کیسے گونگے اور بہرے ہیں؟ ان کے پاس تو آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں, پھر یہ کیوں کام نہیں لیتے؟ کہ اس لیے کیونکہ یہ ان آنکھوں سے اور کانوں سے ہدایت حاصل نہیں کرتے. تو انسان اور جانور کا فرق ہی عقل کا ہے, اور عقل کا کام ہے کہ فلاں چیز کو دیکھیے اور پھر فلاں چیز کے بارے میں حکم لگائے, فلاں چیز سے کوئی نتیجہ نکالے. 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ عقل بتائے گی, عقل بتائے گی 2 + 2 4 ہوتے ہیں. چاہے آپ ساری چیزوں کو جمع کریں اور کہیں گے یہ 2 ہیں یہ 2 ہیں, پھر دیکھیں 4 ہو جاتی ہیں.
چاہے لانے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کا عقل یہ کہتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہی ہوتے ہیں. یہ عقل دی ہے، اسی کام کے لیے دی ہے کہ ادھر یہ چیز ہے تو ادھر بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اسی طرح سے دوسری مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے. توجہ فرمائیے گا، قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. کیا مطلب؟ اگر بیدار ہے کوئی تو یہ ترجمہ بتائے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. کچھ فرما رہے تھے کوئی صاحب؟ ترجمہ میں آپ تمام سے چاہ رہا تھا کہ کیا اس کا مطلب ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. کسے اف نہ کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. یہ ہے قرآن کی آیت. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. خبردار ان دونوں یعنی ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. تو ہم یہ کہیں کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ صرف اف نہ کہو، اف کے علاوہ ہم جتنے الفاظ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. کیا کوئی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے؟ قرآن نے تو سیدھا سیدھا کہا ہے کہ اف نہیں کہنا. اف کے لفظ کے اوپر آپ نے کوماس لگا دی. اف کا لفظ نہیں آنا چاہیے ہماری زبان پر، باقی جو جملے وہ کہہ دیں. کیا کوئی ذی شعور انسان یہ مانے گا؟ ہر انسان یہ کہے گا کہ جب اف کہنے کا منع کیا ہے تو اس سے جو بڑے اور سنگین الفاظ ہیں وہ بطریق اولا منع ہے. یہ عقل ہے جو فیصلہ کرے گی. قرآن نے نہیں کہا کہ اپنے والدین کو نہ مارو، کیونکہ مارنے کا مرحلہ تو بہت بات کا ہے. پہلے کا اف بھی نہ کہو. کوئی کہے کہ نہیں یہ تو ڈائریکٹ بات تو نہیں آئی، اس لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ والدین کو مارنے کی اجازت ہے، مار سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں منع نہیں کیا گیا. اف لیکن نہیں کرنا. یہ غیر عاقلانہ غیر معقول باتیں ہیں. اس لیے انسان کا کام یہ ہوتا ہے اور ہمارے ممبروں سے یہی درس دیا جاتا ہے کہ اگر وہاں پر ایسا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، وہاں پر ایسا ہے تو ادھر بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ نکات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کی عقل کھلے اور پھر صحیح نتیجے تک پہنچ سکے. اور یاد رکھیے گا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر صرف ہمارے پاس شیعہ کتابوں کے حوالے نہیں ہیں، تمام مکاتب فکر کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں. اور یہ ہم بیان یہاں پر آ کر اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ انہوں نے اپنی جانب سے بیان کر دیا ہے اور طیش میں آ جائے اور کسی کے اوپر یہ سنگین بات محسوس ہو. اس لیے ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں کا خود مطالعہ کیجیے. کتاب فرائض السمتین کا مطالعہ کیجیے. یہ کس نے لکھی ہے؟ امام جوینی نے کتاب لکھی، بہت بڑے عالم اہل سنت. البتہ کچھ علماء اہل سنت ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آج یہ بحث ہے کہ وہ سنی ہی تھے اور مرے یا بعد میں شیعہ ہو گئے تھے اور پھر مرے. کیونکہ جب ان کا مطالعہ بڑھا، ان کی ذہنیت کھلی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں تو حق ہے. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ شیعہ ہو گئے تھے اور پھر ان کا انتقال ہوا. لیکن یہ امام جوینی کوئی چھوٹے عالم اہل سنت نہیں ہیں. کیونکہ بعض دفعہ جب ہم دوسری کتابوں کی بات کرتے ہیں، فرائض السمتین کی بات کرتے ہیں، تاریخ الخلفاء کی بات کرتے ہیں یا الامامہ والسیاسہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ صحیح ستہ سے بتائیے، صحیح بخاری سے بتائیے، صحیح مسلم سے بتائیے. تو ہر چیز تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہے. انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں لکھی، انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کچھ چیزوں کو ملایا جائے تو پورا شیعہ عقیدہ بنتا ہے. اور اس کا نمونہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں مفتی آج کے دور کا فلاں مفتی یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب آقا ہے، مولا کا مطلب سید و سردار ہے. صحیح کہتے ہیں شیعہ. تو ایک عالم یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، میں وہی مطلب ہے جو شیعہ لیتے ہیں سید و سردار کے معنوں میں. کوئی عالم آ کر کہتا ہے کہ جو گھر جلانے کا واقعہ ہے یہ موجود ہے کتابوں میں، ذرا جا کر پڑھو، تمہاری کتابوں میں موجود ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے، لہٰذا اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے. یہ بھی کسی صاحب نے بات کہی ہے. تو کسی نے یہ والی بات کہی. ایک اور صاحب تھے جنہوں نے بات کی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سنی ہے. انہوں نے کہا کہ جو 12 اماموں کا عقیدہ ہے وہ صرف ایک فرقے کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے. ہم بھی ان کی ولایت کے قائل ہیں.
اور ہم بھی مانتے ہیں کہ وہی 12 ہیں کہ جن کے پاس ولایت باطنیہ موجود ہے، وہی ان کے حقیقی اوصیاء ہیں. باقاعدہ انہوں نے چینل پر آ کر یہ بات کی ہے، اور انہوں نے پھر نام لینا شروع کیے ہیں کہ ان 12 میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں، دوسرے حضرت حسن ہیں، تیسرے حضرت حسین ہیں، چوتھے امام زین العابدین ہیں، پانچویں امام محمد باقر ہیں، چھٹے امام جعفر صادق ہیں، ساتویں امام موسیٰ کاظم ہیں، آٹھویں امام علی رضا ہیں، نویں امام محمد تقی ہیں، 10ویں امام علی النقی ہیں، 11ویں امام حسن عسکری ہیں. اور یہاں پر آ کر ان کی بات ختم ہو گئی، اور 12ویں کا نام نہیں لیا. وہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے کچھ بات کہی، کسی نے کچھ بات کہی، کسی نے کچھ بات کی. ان ساری باتوں کو آپ ملا دیں تو وہی عقیدہ بنے گا جو ہمارا عقیدہ ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے جو تحقیق کی وہ بیان کی ہے. اور اگر حقیقت دیکھنا چاہیں تو یہ سارے عقائد جو آج ہم مکتبہ اہل بیت کا بیان کرتے ہیں، وہ تمام عقائد وہ ہیں جو تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آلہ. تو یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر. اور میں بات کر رہا تھا فرائض السمتین کی. فرائض السمتین میں امام جوینی نے، میں اس لیے امام جوینی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کو بڑے بڑے بزرگان نے امام کہا ہے. اور یاد رکھیے گا امام چھوٹا لقب نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو امام کے معنی ہی اور ہیں کہ جو امام معصوم ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، ہم اسے امام کہتے ہیں. لیکن ہمارے برادران اہل سنت بھی اپنے علماء میں سے بعض کو امام کہتے ہیں. کب امام کہتے ہیں؟ جب وہ کسی علم کا ماہر بن جائے. جیسے علم فقہ کے ماہر بنے ابو حنیفہ تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے. کوئی حدیث کا ماہر بن گیا، ان کے بارے میں کہا امام بخاری. کوئی تفسیر کا ماہر بن گیا، اس کے بارے میں کہا امام فخر الدین رازی. تو یہ امام کا لقب کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے ان کے نزدیک. یہ اپنے علماء میں سے اسے دیتے ہیں جو اس علم کا سب سے بڑا ماہر ہو. اب سنیے گا، علامہ شمس الدین ذہبی بہت بڑا اہل سنت کا نام ہے. علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جوینی یہ امام ہے. اور ایک عالم کسی دوسرے عالم کے بارے میں امام کا استعمال، یقین کر لیجئے گا کتنا بڑا عالم ہوگا. امام جوینی بہت بڑے عالم اہل سنت، شافعی مسلک سے ان کا تعلق تھا. بہت سی کتابیں لکھی، بڑا مطالعہ تھا ان کا. تاریخ بہت پڑھی، تاریخ کے اوپر بڑی کتابیں لکھی، حدیث کے اوپر بڑی کتابیں لکھی. بہت گہرا مطالعہ تھا ان کا. انہوں نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جناب سیدہ کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اے سیدہ، میرے جانے کے بعد تیرا حق غصب کیا جائے گا. میرے جانے کے بعد تجھے میراث سے محروم کر دیا جائے گا، اور تجھ پر ظلم ڈھایا جائے گا، یہاں تک کہ تو پہلی وہ اہل بیت میں سے فرد ہوگی جو مجھ سے آ کر ملاقات کرے. اور تیری حالت یہ ہوگی کہ تم مقتولہ ہوگی. یہ روایت میں وہاں سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں. تم مقتولہ ہوگی، تجھے شہید کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا. تم مغصوبہ ہوگی، تیرا مال غصب کیا جائے گا. تم مقہورہ ہوگی، تجھے اذیتیں دی جائیں گی، تجھ پر ستم ڈھایا جائے گا. یہ روایتیں اس کتاب میں موجود ہیں. اسی طریقے سے الامامہ والسیاسہ کا آپ دیکھ لیجئے، اس میں روایتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ ایک دو کتابیں نہیں، مکمل کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر بات تفصیل کے ساتھ آئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں ملا کر کوئی اور نتیجہ نہیں لینا چاہتے ہیں، جو عقلی منطقی نتیجہ ہوتا ہے وہ دینا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سارے واقعات صراحت کے ساتھ موجود ہیں، جس سے ہم اس یقین پر پہنچے ہیں کہ بنت رسول کو شہید کیا گیا، بنت رسول کو شہید کیا گیا. اور ہمارے اور آپ کے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے کہ ان فاطمہ، کتاب کافی کی روایت ہے، ساتھ سرکار شاہ فرماتے ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ. فاطمہ زہرا سچی بھی تھی اور شہیدہ بھی تھی، سچی تھی. اور سچی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، صرف قرآن کی آیت ہے کہ مباہلہ کے میدان میں انہیں لے کر جاؤ جو جھوٹوں پر لعنت بھیج سکے. سیدہ کائنات سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے.
اور یہ بھی تمام مقاصد فرقے کی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات نے کہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی صداقت کے اندر اتنا آگے نہیں تھا جتنا ان کی بیٹی فاطمہ زہرا تھی، جتنی فاطمہ زہرا سچی تھی اور کوئی سچا نہیں تھا. یہ بات موجود ہے. اور یہ اگر دیگر کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر ہم آ جاتے ہیں اس کتاب کے اوپر کہ جس کو آپ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے دکھائیے. تو صحیح بخاری کے اندر بھی حتیٰ یہ جملے موجود ہیں، اور ایک مقام پڑھیں 4 مقامات پر یہ روایتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد گئی ہیں بی بی بنت رسول دختر رسول، اٹھ کر گئی ہیں اس شخص کے پاس اور کہا ہے کہ میرا جو حق بنتا ہے وہ مجھے دے دو، فدق کو مجھے دے دو. تو اسے دینے سے انکار کر دیا. یہ پوری روایت موجود ہے. انکار کر دیا اور پھر بی بی غضبناک حالت میں ناراض ہوتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائیں. اور روایت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، روایت یہ کہتی ہے اور جب تک بنت رسول زندہ رہی غضبناک حالت میں رہی، جب تک زندہ رہی اذیت اور آزار کے اندر رہی، ان سے ناراض رہی، یہاں تک کہ اس دنیا سے ان کا وصال ہو گیا. اور پھر ان کا جنازہ ہوا تو ان میں سے کسی نے شرکت بھی نہیں کی جنازہ. علی مرتضیٰ نے جنازے کو دفنایا. یہ غربت ہے سیدہ کائنات کی. اگر آپ کو صحیح بخاری ہی سے کچھ چاہیے تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. البتہ میں آپ کی خط بیان کر دوں کہ صحیح بخاری کا جو اسٹیٹس ہے ٹھیک ہے، وہ ایک ہائی اسٹیٹس کی اور شہرت یافتہ کتاب ہے، لیکن صحیح بخاری کے اوپر آپ ایسا یقین نہ کیجیے گا کہ جیسے قرآن کے اوپر یقین ہوتا ہے، کیونکہ پھر صحیح بخاری کے اندر ایسی آپ کو روایتیں ملے گی نبی اکرم کے بارے میں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا یہ نبی کام کر سکتا ہے. اور شرم آتی ہے واقعاً ان روایتوں کو پڑھتے ہوئے کہ نبی کی طرف کیسی کیسی روایتوں کو منسوب کیا گیا. ایک ہمارے دوست تھے، ہم جب آ رہے تھے ایران سے پاکستان کی طرف تو ان کے پاس صحیح بخاری موجود تھی. انہوں نے ہمیں صحیح بخاری دکھائی اور کہا کہ میں نے اس کے اندر سے کچھ نوٹنگ کی ہے. تو اتنی بڑی جلد ان کے پاس صحیح بخاری کی موجود تھی، اس پرنٹ کے اندر تھی کہ اتنی بڑی سائز تھی اس صحیح بخاری کتاب کی. اور لٹرلی ہم نے محسوس کیا کہ تقریباً ہر صفحے یا ہر 2 صفحے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ موجود ہے جس سے شیعہ عقیدہ ثابت ہو. اتنی روایتیں ایسی موجود ہیں، یا کم از کم ایسی روایتیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ نے رسالت کو پہلے صحیح نہیں سمجھا ہے، چاہے جائے کہ آپ امامت کو صحیح سمجھیں. رسول کے بارے میں کیسی کیسی باتیں موجود ہیں کہ پھر آپ امام کو کیا سمجھیں گے، خلیفہ رسول کو کیا سمجھیں گے کہ وہ کیسے تھے. تو صحیح بخاری کو اگر پڑھیں تو پھر مکمل طریقے سے پڑھیں، پھر سمجھیں گے کہ صحیح بخاری کا کیلیبر کیا ہے. اور صحیح بخاری میں جس طریقے سے میں بیان کیا کہ وہاں پر بھی واقعہ موجود ہے، اور ایک واقعہ نہیں پشت سر ہم واقعات موجود ہیں. کون سا واقعہ؟ پیغمبر کے زندگی کے آخری لمحات تھے. فرمایا کہ میرے لیے کتاب لے کر آؤ، میرے لیے قلم و کرتاس لے کر آؤ تاکہ میں اپنا وصیت نامہ لکھ دوں. تو کسی شخص نے آ کر کہا کہ بیماری ان کے اوپر غالب آ گئی ہے، کہ نعوذ باللہ اپنی طبی حالت کے اندر باقی نہیں ہے. اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو شان رسالت کے مطابق نہیں. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. پہلے روک دیا گیا پیغمبر اکرم کو اس تحریر لکھنے سے، اس کے بعد پیغمبر نے ان جیسے افراد کو حکم دیا کہ جاؤ تم جیش اسامہ میں چلے جاؤ، تمہارا مدینے میں کوئی کام نہیں ہے، مدینے سے باہر چلے جاؤ. لیکن یہ جاتے نہیں تھے. یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور پھر یہاں تک کہ پیغمبر کی جب وفات ہو گئی، پیغمبر کا جب وصال ہو گیا، تو پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ پیغمبر کے تشییع جنازہ میں شریک ہوتے، پیغمبر کو غسل کفن دینے میں خدمت انجام دیتے، یہ کسی اور راستے کی طرف چلے گئے. یہاں تک کہ مولا متقیان نے اکیلے تنہا پیغمبر کے جنازے کو دفنایا. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ فضل ابن عباس بھی ان کے ساتھ شریک تھے، لیکن علی مرتضیٰ نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور جب یہ واقعہ بھی ہو گیا تو پھر یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ لوگ آئے بیعت لینے کے لیے کہ اب علی کو باہر نکالو، ہمیں علی سے بیعت لینی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کون سے لوگ ہیں. ارے پورا مدینہ آپ کی بیعت کر رہا ہے، علی کی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ جانتے ہیں کہ علی اتھارٹی ہے. اگر علی نے دستخط کر دی تو سمجھ جاؤ کہ سبھی نے دستخط کر دی.
یہ خود بھی جانتے تھے. اور یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو کربلا کے واقعے سے پہلے پیش آیا تھا کہ یزید نے سب سے بیعت لے لی, سب نے بیعت بھی کر لی, لیکن کہا جب تک حسین کی بیعت نہیں آئے گی اس وقت تک میرے خلافت کو سندیت حاصل نہیں ہوگی, حسین کی بیعت بہت ضروری ہے. یہی معاملہ مدینہ کے اندر پہلے پیش آیا تھا, علی کی بیعت ضروری ہے, اس لیے علی مرتضیٰ کو بیعت کروانے کے لیے پھر گھر سے باہر نکالا گیا. یہ سارے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں, اور ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ کھلے ذہن کے ساتھ انسان مطالعہ کرے اور تعصب کو چھوڑ دیجئے, مطالعہ کیجئے, اسٹڈی کیجئے. آج علم کا دور ہے, آج نالج کا دور ہے, آج زور زبردستی کا دور نہیں ہے. اور جو جتنی زیادتی کرے گا, جو جتنا زور زبردستی کرے گا, اس کا نام اتنا ہی بدنام ہوگا. یہ جو واقعہ سری لنکا کے ایک شہری کے ساتھ پیش آیا, اس کے بعد کیا اسلام کا نام روشن ہو گیا کہ ہم نے ایک کافر کو مار ڈالا, ہم نے جنت حاصل کر لی, کہ اس کے بعد اسلام کا نام روشن ہوا ہے؟ کبھی بھی اسلام اس چیز سے نہیں پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو طریقہ رسول اکرم سے پھیلا ہے, اسلام پھیلا ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طریقے سے پھیلا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل یا علی. اور مجھے یہ کہنے دیجیے, واقعی اس چیز کی بہت ضرورت ہے, خاص طور پر ہمارے معاشرے کو, پاکستان کے معاشرے کو بہت ضرورت ہے ٹالرنس کی, کو ایگزسٹنس کی, ایک دوسرے کی بات سننے کی, حوصلہ رکھنے کی, دوسرا کیا بات کہتا ہے, اس کے پاس کیا دلائل موجود ہیں. اس چیز کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. کبھی کبھار ہم نے جو اپنے ذہنوں میں جو تصورات بٹھائے ہوئے ہیں, عقیدے بنائے ہوئے ہیں, بہت سارے عقیدے وہ ہیں جو قرآن سے باطل ہیں, بہت سارے عقیدے وہ ہیں جو حدیث سے باطل ہیں. اس میں ذرا غور کریں, تصور کریں, غور و فکر کریں, اس کے بعد پھر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ٹالرنس قائم کرنے کی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں آپ کے سامنے جو مثال دے رہا ہوں نبی اکرم کی, وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی اکرم بھی جس معاشرے کے اندر مبعوث کیے گئے تھے وہ بھی بڑا وحشی معاشرہ تھا. قتل عام بات تھی, صدیوں تک دشمنیاں جاری رہنا, قبیلوں کی دشمنیاں, ایک نے دوسرے کو قتل کیا, دوسرے نے تیسرے کو قتل کیا, اور یہ قتل در قتل سلسلہ جاری ہے. پیغمبر کو اس معاشرے کو آ کر سدھارنا ہے. شراب نوشی عام ہے, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا عام ہے, یہ ساری برائیاں عام ہیں. لیکن تصور فرمائیے گا ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں, بالخصوص جو ہماری نگاہ میں سب سے بڑی برائی ہے, بت پرستی ہو رہی ہے, شرک ہو رہا ہے, بتوں کو سجدہ کیا جا رہا ہے, ایسے معاشرے میں جب پیغمبر اکرم نے اپنے رسالت کا سب سے پہلا اعلان سنایا ہے تو وہ کیا سنایا؟ کیا سنایا؟ یہ کہا کہ آئندہ تم بتوں کو سجدہ نہ کرنا. یہ سنایا کہ اب میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا. یہ سنایا کہ آئندہ میں خبردار تمہیں نہیں دیکھوں گا تو کوئی بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو. اس طرح کی کوئی بات کی نہیں. سب سے پہلا حکم قرآن کی صورت میں نبی اکرم پر نازل ہو رہا ہے تو یہ نازل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. انسان کی عقل حیران رہتی ہے, کوئی بھی موضوع نہیں ہے, نہ شراب کا موضوع آ رہا ہے, نہ بت پرستی کا موضوع آ رہا ہے, نہ زندہ درگور کرنے کا موضوع آ رہا ہے. یہ کون سا موضوع ہے جو قرآن نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آغاز اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہو رحیم بھی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس سے تمہیں پیدا کیا. انسان کو تھوڑا پیچھے لے کر گیا ہے, دور سے دیکھیں اس دنیا کو. کبھی کبھار ہم بھی اپنی دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو اتنا اپنے اندر مگن ہو جاتے ہیں کہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل ہو جائے. ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے, حدیث بہت طولانی ہے لیکن میں صرف اس کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے جبرائیل سے سوال کیا, اے جبرائیل کیا تم کبھی روتے بھی ہو اور ہنستے بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. کہا کبھی کبھار ہم ہنستے ہیں, اور ہنستے جن مقامات پر ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک زمین کا حصہ ہو اور وہ اس کی باؤنڈری قائم کرنے کی کوشش کرے اور باؤنڈری قائم کرتے کرتے اپنے پڑوس والے کے 2 انچ 2 بالش زمین کو اور غصب کر لے تو ہمیں بڑی ہنسی آتی. ہم یہ ہنس کر سوچتے ہیں کہ بھائی تیری اتنی بڑی زمین تیرے پیٹ کو نہیں بھر سکی, وہ 2 بالش کی زمین تیرے پیٹ کو کیا بھرے گی؟
ہم کبھی اپنے آپ کو اتنا قریب ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اگر اپنے آپ کو ہم باہر سے دیکھیں، ویژن اپنا بڑا کریں، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہماری حقیقت کیا ہے. ہم ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں. اس لیے قرآن نے بھی بات پہلے شروع سے کی. ساری چیزیں بھول جاؤ، یہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں سب کو چھوڑو، پیچھے کی طرف جاؤ. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ایسے ایسے انسان کو بیدار کیا، جھنجھوڑا انسان کی عقل کو. جاؤ خدا کی طرف پہلے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس سے تمہیں قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے. اب آئی بات تعلیم پر، اب آئی بات تعلیم پر، ایجوکیشن پر. پڑھو. علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ کچھ انسان کو تعلیم دے دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا. جب تعلیم آئے گی تو آہستہ سے خود بخود برائیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے جو کام نبی اکرم نے کیا ہے اسی پروسیس کو ہمیں شروع کرنا ہے. یا علی ماشاءاللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ کیا کہنے اس بچے کے. ہمیں تو تاریخ میں مثالیں ایسی ملی ہے کہ کچھ بچے بڑوں سے بڑے نکلے، لیکن آج اس مجمع میں باقاعدہ دیکھا کہ آج بڑوں سے یہ بچہ بڑا نکلا. ایک اور درود پڑھ دیجئے بالخصوص ان کی صحت و سلامتی کے لیے. تو وہی کام جو نبی اکرم نے کیا ہے وہ آج کے دور میں ہمیں رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی کو کوئی بحث نہیں ہے. آ کر مطالعہ کرے، تحقیق کرے، دعوت فکر دے، اور اس کے بعد گفتگو کے انداز سے، پیار محبت کے انداز میں کوئی بات پہنچتی ہے، کسی بات تک پہنچے تو اچھی بات ہے، نہیں پہنچے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں کسی پہ کوئی جبر تو نہیں ہے، ہم کسی کو زبردستی تو نہیں بنا سکتے. اس کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں آنا چاہتا ہے تو نہ آئے. ایک عجیب واقعہ بھی ہے، میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں اور باتیں بہت ساری ذہن میں باقی رہ گئی کہ وہ بیان کرنا ہے. انڈیپینڈنٹ اردو کی تحقیق یہ ہے، انہوں نے پوری رپورٹ تیار کی کہ طالبان نے ایک عیسائی کو گرفتار کیا. پتہ چلا وہ عیسائی ڈاکٹر ہے. عیسائی کو انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی. یہ سچی بات ہے، سچی رپورٹ ہے، اور آپ دیکھنا چاہیں تو یہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، مل جائے گی آپ کو. عیسائی کو دعوت اسلام دینا شروع کی. وہ عیسائی بیان کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. کہا کہ مجھے جس کمرے میں بند کیا گیا تھا 3 وقت یا 5 وقت کوئی نہ کوئی مختلف مولوی آتا تھا اور مجھے کہتا تھا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاؤ. مسلمان سچا دین ہے، مسلمان حقیقی دین ہے، عیسائی باطل ہو گیا، عیسائیت ختم ہو گئی، غلط دین ہے یہ. اور یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. یہ کہتے نہیں میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. بس جب بہت زیادہ زبردستی ہوتی تو کہہ دیتے تھے مجبوراً، لیکن سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارے پریشر میں آ کر بنا ہے، ورنہ حقیقت میں تو یہ ابھی بھی اندر سے عیسائی ہے. کہتے تبلیغ پر تبلیغ ہوتے رہی مجھے، یہاں تک کہ ایک سمجھدار مولوی ایک دن آیا اور اس سے مجھے کچھ تفصیل سے بولنا شروع کیا. تو پھر ان کے پاس بھی حوصلہ تھا تو انہوں نے جواب دیا. کیا کہ مولوی صاحب آپ مجھے جتنی باتیں بتا رہے ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، عیسائی ہوں لیکن پاکستانی ہوں. میں نے بھی جو اسکولنگ حاصل کی وہ پاکستان کے اسکول سے حاصل کی ہے. میں نے اسلامیات پڑھی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے اسکول کے اندر، اور میں سب باتیں جانتا ہوں. آپ کی جتنی بھی آپ نے بیان کی میں نے سب اپنی اسکول لائف میں پڑھی ہوئی. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ہی کے قرآن میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین. آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو کیا آپ قرآن کے مخالفت کرتے ہوئے مجھے مسلمان بنانا چاہیں گے؟ میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، میں عیسائی رہنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں جہنمی ہوں، صحیح میں جہنمی بننا چاہتا ہوں. کیا آپ زبردستی مجھے مسلمان بنائیں گے؟ کیا قرآن نے نہیں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین؟ میں نہیں بننا چاہتا، میں برباد ہونا چاہتا ہوں، میری مرضی، میرا اختیار ہے. پھر اس مولوی کو کوئی بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا ساری باتیں تو قرآن میں لکھی ہیں. اب دیکھیں ہم کتنا قرآن سے دور ہو گئے ہیں. جو قرآن کے چیمپئنز بنے ہوئے تھے ان کی یہ کیفیت ہے. یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں.
اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو عیسائی رہنا چاہتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوگا، اور یہ قرآن سے دلیلیں بھی دے رہا ہے، جو ہماری کتاب ہے اسے آزادی کر دو کیونکہ یہ بالآخر مسلمان نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر آزاد کر دیا، اور اس سے پھر اپنی داستان اور بیان کی کہ مجھے آزاد تو کر دیا ہے، لیکن پھر طالبان کا کوئی زخمی ہوتا ہے تو وہ میرے پاس ہی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا علاج کرنا تمہیں پڑے گا، تو میں پھر طالبان کا علاج بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات تھی کہ ہمیں کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی اور مکتب پر رہنا چاہتا ہے، کسی اور مسلک پر رہنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ مجلس سبھی کے لیے کھلی ہوئی ہے، یہاں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ کسی صاحب نے بات کہی تھی کہ کاش وہ دور آئے کہ مسجدوں کی دیواروں پر سے یہ جملے ہٹ جائیں کہ یہ مسجد بریلویوں کے لیے ہے، یہ مسجد دیوبندیوں کے لیے ہے، یہ مسجد فلاں کے لیے ہے، یہ مسجد فلاں کے لیے ہے۔ تو ہم نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہماری مسجد کتنی محفوظ ہے، جو پہلے دن سے آج کے دن تک کبھی بھی ہماری کسی مسجد پر نہیں لکھا ہے کہ یہ صرف شیعوں کے لیے، نہ ہمارے کسی امام باڑے میں لکھا ہے، نہ ہمارے کسی مسجد میں لکھا ہوا ہے۔ کربلا لوگ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، سجدے کا بغیر نماز پڑھتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مولا حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، امام رضا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری آزاداریاں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور باقاعدہ واقعہ یہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کا حرم بنایا جا رہا تھا، اور شیخ بہائی کا زمانہ تھا، ہمارے بہت جید عالم دین جنہوں نے نہ صرف یہ کہ علم دین پر کام کیا ہے، علم دنیا پر بھی بڑا کام کیا ہے، میتھس کے اندر بڑا کام کیا ہے، بہت بڑے ریاضی دان تھے، ان کی ایسی ایسی تخلیقات اور ان کے ایسے ایسے کارنامے جو آج بھی زندہ ہیں، جس کو آج یورپ دیکھ کر حیران ہے انہوں نے اس زمانے میں کیسے بنائی۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کروں کہ ایک بہت بڑا سا پرانے زمانہ ہے، بہت بڑا سا ایک حمام خانہ انہوں نے بنایا تھا جس کے اندر مختلف لوگ حمام کیا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے۔ تو اس کے پانی کو گرم کرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ کیسے پانی کو گرم کر کے لے کر جائیں، سردیوں کا زمانہ ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی کہ صرف ایک موم بتی کی لو سے سارے کے سارے حمام میں گرم پانی آتا تھا، صرف ایک لو سے۔ اور کہتے ہیں کہ جب آئے یورپینس اور انہوں نے تحقیق کی اس کے اوپر تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آئی، بالآخر انہوں نے وہ لو بجھا دی، اور اس کے بعد جب سے پانی گرم آنا بند ہوا اس کے بعد سے انہوں نے جتنی کوشش کی پھر وہ پانی دوبارہ سے گرم نہیں ہوا۔ اس طرح کی عجیب و غریب ان کی دریافتیں تھی۔ شیخ بہائی کو ایک اور ذمہ داری سونپی گئی اس زمانے کے بادشاہ نے، شاہ عباس صفوی، ظاہر اس زمانے کے بادشاہ تھے، صفوی خاندان اس زمانے میں حکومت کر رہا تھا، اور ان کی بھی ایک داستان ہے کہ کیسے ان کی عقیدت بڑھی امام رضا علیہ السلام سے۔ لیکن بالآخر شیخ بہائی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس حرم کو تعمیر کریں، اس حرم کو تعمیر کرنے میں آپ سپروائز کریں کہ حرم اتنا خوبصورت تعمیر ہو کہ لوگ زائرین آئیں تو دیکھیں امام کی بارگاہ کو تو خوش ہو۔ اور انہوں نے سارا ڈیزائن بنا دیا، مزدوروں کے حوالے کر دیا کہ اس طریقے سے انہیں مرمت کرنی ہے، تعمیر کرنا ہے۔ لیکن ایک ضروری کام پر انہیں مشہد سے اصفہان جانا پڑا اور سفر ضروری ہو گیا۔ مزدوروں سے کہا تھا کہ جتنا کام تمہیں کہا گیا ہے وہ تو مکمل کر لو، لیکن جو مین دروازہ ہے مولا رضا کے حرم کا اس دروازے کو نہیں بنانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ مزدوروں نے بات مانی، سارے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب شیخ بھائی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دروازہ منع کیا تھا میں نے بنانے کا وہ دروازہ بنا گئے۔ مزدوروں کہا کہ بھائی یہ تم نے کیا کام کیا ہے، میں نے کیا منع نہیں کیا تھا کہ دروازہ نہیں بنانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے منع تو کیا تھا لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ نہیں بنا لو قبل اس کے کہ شیخ بھائی آئے۔ کہا کس سے کہا؟ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا کہ بنوا لو شیخ بھائی کے آنے سے پہلے۔ ان کے پاس گئے اور یہ ہوتا ہوتا خود بادشاہ وقت شاہ صفوی کے پاس پہنچے، اور شاہ صفوی نے حکم دیا تھا کہ شیخ بھائی کے آنے سے پہلے دروازہ بنا لو، خود شاہ صفوی نے حکم دیا۔
شیخ بھائی نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں عجیب بات سنی ہے، ایک طرف سے آپ نے مجھے ساری ذمہ داری سونپی ہے کہ میں حرم کو تعمیر کروں، دوسری طرف سے آپ مداخلت کر رہے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ دروازے کو بنا لو۔ کہا میں نے مداخلت نہیں کی، توجہ رکھیے گا، کہا میں نے مداخلت نہیں کی ہے، بلکہ خود میرے امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے مجھے آ کر حکم یہ دیا کہ شیخ بھائی کے آنے سے پہلے دروازہ بنا لو۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، کیوں حکم دیا؟ کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن امام رضا نے یہ کہا ہے کہ جو کام وہ اس دروازے کے لیے شیخ بھائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر کے دروازے پر کریں، یہاں پر نہ کریں۔ شیخ بھائی رونے لگے، کسی کو بات سمجھ میں نہیں ہے کہ ہوا کیا۔ شیخ بھائی رونے لگے۔ شاہ صفی نے کہا کہ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ تمہارا دل اتنا اداس ہو گیا اور رونے لگے؟ کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں جو دروازہ رکوا کے رکھا تھا تو اس دروازے کے اوپر ایک تختی لگوانا چاہتا تھا، اور اس تختی کے اوپر ایک ایسا طلسم کرنا چاہتا تھا، شیخ بھائی ہے بہت بڑے عالم دین کا، ایسا طلسم کرنا چاہتا تھا کہ اس دروازے سے جو بھی جانا چاہے اگر وہ امام رضا کو امام مانتا ہو تو داخل ہو سکے، اور اگر نہ مانتا ہو تو ایک ایسی شیلڈ اس کے سامنے آ جائے کہ وہ کبھی داخل ہی نہ ہو سکے۔ لیکن اگر تمہارے خواب میں امام رضا نے آ کر یہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے دروازہ بنا لو، اس کا مطلب امام رضا یہ چاہتے ہیں کہ میرا دروازہ سب کے لیے کھلا، جو مجھے امام مانتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی میرے در پر آ سکتا ہے۔ تو یہ ائمہ کا طریقہ ہے کہ ہم کسی کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، ہر ایک کو اپنا اختیار دیا ہے، اپنا چوائس دی ہے، اس کی مرضی ہے، قبول کرتا ہے قبول کرے، نہ کرتا ہے نہ کرے۔ ایک ایرانی خطیب نے، ایرانی عالم دین نے بیان کیا اور وہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کہتا ہے کہ ایک جگہ پر میں مجلس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، جب ایام اضحیٰ آئے، ماہ محرم کا آغاز ہوا تو انہوں نے عجیب فرمائش کی کہ محرم کے ابتدائی ایام میں آپ بنت رسول فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیں۔ انہوں نے صاحب خانہ سے کہا کہ ان دنوں کے اندر جناب سیدہ کے مصائب بیان نہیں ہوتے، ان دنوں کے اندر کربلا والوں کے مصائب بیان ہوتے ہیں، مدینے سے روان کی ہے، کربلا آمد ہے، کربلا کے شہداء ہیں، ان کے مصائب بیان ہوتے ہیں، جناب سیدہ کے مصائب کے لیے خاص ایام ہیں۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا نہیں، آپ کو بیان کرنا ہے، یہ شروع کے 2-3 دن تو ضرور آپ کو بنت رسول کا ذکر کرنا ہے۔ انہوں نے مجبوراً مصائب بیان کیا۔ وہ عربی تھے، کسی عرب کنٹری کے تھے، اور مختلف علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بحرین کے تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ دبئی کے تھے، لیکن کسی عرب کنٹری سے وہ ایران آئے ہوئے تھے اور شفٹ ہو چکے تھے ایران۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وجہ پوچھی کہ آخر بات کہ کیوں بنت رسول کے مصائب بیان کریں، کہ اس کی ایک تفصیلی داستان ہے، میں آپ کو سر فرصت بیان کروں گا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جب یہ تنہائی میں تھے تو انہوں نے اپنی راز کو کھولا اور بیان کیا۔ کہ بات یہ ہے کہ جب میں اپنے ملک میں تھا، عرب کنٹری کے اندر تھا، تو وہاں پر خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی، بڑی پیاری بیٹی تھی میری، اور باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، یعنی بیٹوں سے الگ ہوتی ہے، بیٹیوں سے الگ ہوتی ہے، بیٹیوں سے جو محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کی محبت جو باپ سے ہوتی ہے وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے۔ کسی صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کی، ان کے یہاں ماشاءاللہ سے بیٹے ہوئے تھے، کئی سارے بیٹے تھے، لیکن جب بیٹی ہوئی تو کسی صاحب نے آ کر انہیں مبارکباد دی کہ اب آپ جا کر باپ بنے ہیں۔ آپ کے اگر بیٹے ہو تو آپ کو باپ ہونے کا احساس نہیں ہوگا، بیٹی ہو تو پھر باپ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بیٹی بتاتی ہے کہ باپ کیسا ہوتا ہے، باپ سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ کہا کہ میری یہ بیٹی پیدا ہوئی، بڑی محبت تھی، بڑی خوبصورت بیٹی پروردگار نے مجھے دی تھی۔ جیسے جیسے بھی بیٹی بڑی ہوئی اس کو بولنا شروع ہوئی، اتنا پیارا بولتی تھی، میرا دل چاہتا تھا یہ بولتی رہے، اور میں جب آفس بھی جایا کرتا تھا تو میں اس کو کال کرتا تھا کہ مجھ سے باتیں کریں۔ دن میں 2-3 مرتبہ کی کال ہمیشہ ہوتی تھی، میں اپنی بیٹی سے ضرور باتیں کیا کرتا تھا۔ بہت امیر آدمی تھے۔ ایک دن کال آئی اور کہا کہ غضب ہو گیا، بیٹی کے گلے میں سکہ پھنس گیا۔ بیٹی کھیلنے کھیلنے میں کوئی سکہ منہ میں ڈال دیا اور سکہ گلے میں پھنس گیا، جلدی سے گھر پڑا۔
کہ بس میرے ہاتھوں ساری چیز گر گئی، کیا ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ؟ دوڑتا پہنچا میں گھر میں، تو بیٹی بڑی تڑپ رہی ہے، سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو گیا، دھکا مار رہے ہیں، پیچھے سے ہاتھ دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا، رو ہے، عجیب کوحرام ہے۔ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ جس جگہ پر یہ سکہ پھنسا ہوا ہے ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر آپ کو آپریشن اس کا نہیں مل سکتا، اگر آپ فوراً ابھی اسی وقت فلائٹ لے کر یورپ جائیں، فرانس میں جائیں، وہاں پر میں کانٹیکٹ کروں گا، وہاں پر آپ اگر آپریشن کروائیں تو شاید یہ بچی کا سکہ نکل سکتا ہے۔ کہتے ہیں اتنا امیر تھا، میں نے اسی وقت جیٹ طیارہ لیا، فوراً پہنچا فرانس، وہاں ہاسپٹل میں داخل کروایا، ڈاکٹر نے سارا معائنہ کیا، جب آپریشن کا وقت آیا ڈاکٹر نے باہر نکل کے کہا کہ ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے یہ کہ اگر ہم آپریشن کر کے نکالنا چاہیں گے تو یہ قوت سماعت سے محروم ہو جائے گی، کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں تو ہم نکالیں ورنہ پھر یہ اسی حالت کے اندر ہے۔ تو کہا کہ کچھ بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، کر دیجیے آپریشن، کم از کم زندہ تو رہے گی بچی۔ اور آپریشن کا ان کو اوکے کیا اور کہتے بس میری دنیا ختم ہو گئی، دیوار سے سہارا لے کر میں کھڑا ہوا، اچانک نہ جانے، کیونکہ مسلمان تھے، غیر شیعہ تھے لیکن مسلمان تھے، کہتے ہیں کہ میرا رخ اچانک سے مدینہ کی طرف ہو گیا اور مجھے رسول خدا اور ان کی بیٹی کی محبت یاد آئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک آپ کی بیٹی تھی جس سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے، وہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، ایک یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کو کسی طریقے سے اپنی بیٹی کے صدقے میں شفا دے دیجیے۔ آپ کی محبت جس طرح سے بڑی خاص محبت تھی، خاص لگاؤ تھا، ویسا مجھے بھی اپنی بیٹی سے لگاؤ ہے، بس میری بیٹی کو کسی طریقے سے بچا لیجئے، میں آپ کی بیٹی کا معتقد ہو جاؤں گا، میں آپ کی بیٹی کا ماننے والا ہو جاؤں گا، میں سیدہ زہرا کو سچا ماننے والا ہو جاؤں گا۔ کہتا ہے ابھی میں یہ جب حالت پیدا ہوئی اور رو رہا تھا اور استغاثہ کر رہا تھا، وسیلہ تلاش کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب آئے اور یہ کہنے لگے تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، حضرت عیسیٰ نے تمہاری بچی کو شفا دے دی۔ یہ دل میں کہنے لگے جس عیسیٰ کی تم بات کرتے ہو وہ عیسیٰ نہیں، عیسیٰ بھی جس کے در کی نوکری کری ہے وہ ہے، اس نے حقیقت میں شفا دی ہے۔ کہتے ہیں آسانی سے سکہ باہر آ گیا، پہنچا یہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، بیٹی بڑی نڈھال تھی، بیٹی کو سینے سے لگایا اور بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ بچی تجھے دوبارہ صحت مل گئی، تجھے دوبارہ زندگی مل گئی۔ بچی کہنے لگی بابا آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کس سے شفا دی؟ کہ جب کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا تو ایک مخدرہ آئی اور مخدرہ نے آ کر مجھے اٹھایا، سینے سے لگایا اور پیچھے سے تھپی دی اور پیچھے سے جو اپنا دست مبارک میرے پشت پر مارا تو یہ سکہ آسانی سے باہر آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم بابا وہ کون سی بی بی تھی، لیکن اتنا کہتے کہتے گئی تھی کہ اپنے بابا کو کہنا کہ جتنی محبت اس کو اپنی بیٹی سے، اس سے زیادہ محبت میرے بابا کو مجھ سے تھی۔ تجھے جتنی محبت تیری بیٹی سے ہے اس سے زیادہ محبت میرے بابا کو مجھ سے تھی۔ بس یہ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے۔ بہت طولانی سفر کیا، پھر ایران منتقل ہو گئے اور اب جانتے ہیں کہ سیدہ زہرا سے نبی اکرم کو کیسی محبت تھی۔ نبی اکرم دیکھ لے سیدہ کو کہ ان کے پاس تشریف لا رہی ہے تو نبی اکرم کھڑے ہو جائیں، جا کر دست بوسی کریں، اپنی مسند پر بٹھائیں۔ یہ عجیب محبت ہے، یہ صرف باپ کی محبت نہیں ہے، یہ رسول خدا کی محبت ہے فاطمہ زہرا سے، کہ جب میں رسول خدا ہونے کے باوجود فاطمہ زہرا کے آنے کے بعد اپنے مقام کو چھوڑ دیتا ہوں، اگر کہیں دوبارہ فاطمہ تمہارے پاس آ جائے، کسی کو حق نہیں بنتا کہ سیدہ زہرا کھڑی رہے اور کوئی بیٹھا رہے۔ یہ سیدہ زہرا سے محبت ایسی تھی کہ جب سفر پر جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ودا ہوتے تھے، جب سفر سے لوٹ کر آتے تھے سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے۔ اے بیٹی تیری محبت کے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ یہ بیٹی سے محبت، فاطمہ زہرا سے محبت رسول خدا کو اس انداز سے تھی، لیکن مجھے کہنے دیجیے اسی مدینہ میں یا رسول اللہ ایک وقت وہ آئے گا آپ سب سے پہلے جایا کرتے تھے سیدہ کے گھر پر، سب سے پہلے ملاقات کیا کرتے تھے سیدہ کے گھر پہ، لیکن یہی وقت ہوگا جب آپ
کسی کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے تو ذرا سے تصور فرمائیے گا، کچھ سال گزریں گے اور پھر یہی امت رسول کربلا میں خیموں کو بھی جلائے گی، وہاں پر بھی ایک بیٹی موجود ہے کہ جس کو اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، مدینہ میں بھی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کربلا میں بھی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن مجھے کہنے دیجئے یا فاطمہ زہرا، جب آپ کا بابا کا سایہ سر سے اٹھا تھا لوگ لکڑیاں لے کر آئے، دروازہ ضرور جلایا گیا، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ آپ کے بابا کے سر کو در سے جدا کر کے سامنے پیش کرتا، یا رسول اللہ مدینہ میں آپ کا توازہ سر بری ڈاکوں کے نیزہ پر موجود ہے، اور ایک بچی ہے جو بابا بابا کہتے ہوئے مختر کی طرف جاتی ہے، بابا میں سکینہ ہوں، مجھے گود میں لے لو بابا، اور ایک بے صلاح جیسے آواز آتی ہے، الیہ الیہ یا بنیہ، بیٹی تو میرے پاس آ جا۔ مدینہ میں فاطمہ زہرا قبر رسول پر جاتی تھی اور سکینہ لاش حسین پر آ کر بیٹھ کر الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان بہتے ہوئے آنسو اور بال رحمت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، پروردگارہ سیدہ زہرا کا واسطہ ہے اس مجلس عزا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، پروردگارہ تمام شان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ امت اسلامیہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، پروردگارہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، پالنے والے حاضرین مجلس کی تمام جائے شرعی حاجات کو پورا فرما، پروردگارہ چاردہ معصومین کی زیارتوں سے ہم سب کو مشرف فرما، پروردگارہ مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو رزق کی پریشانی مبتلا ان کے رزق حلال عطا فرما، پروردگارہ تمام مظالم سے انتقام کے لیے سیدہ زہرا کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔